ایمان کا بیان سننا چاہیے کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے۔ آئیے صاحب الفضیلت رفیع الدرجہ قائد اہل سنت بدر میرٹ حضرت علامہ مولانا محمد بدر الدین صاحب احمد القادری نژادی فیضی جن کی آمد ہو چکی ہے، آپ حضرات ان کو سننے کے لیے بیدار ہو جائیے۔ حضرت سرزمین یوپی سے تشریف لائے ہیں، آپ ان کے نورانی اور عرفانی بیانات سے مستفید ہوں گے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی چھاؤں میں کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا بدر الدین صاحب خجلہ نظامی، تکبیر، شیر کے ساتھ آتے سکن دوں گا۔ آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستان، آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستان، میرے جشن کا بہار تمہیں سے ہے، تمہیں سے ہے، سبحان اللہ۔ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد کے قابل ہیں آپ تمامی حضرات جو کہ دوسرے شہید اعظم نے شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں، شہیدان کربلا کے صدقے میں ہم تمامی حضرات کی شرکت کو قبول فرمائے اور اس محفل میں بیٹھنے کا صدقہ عطا فرما۔ حضرات، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلی تاریخ آئی اور بڑی خوشیاں لے کر آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جان کی، مال کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جیسے یہ سال مولا عطا فرمایا ہے، عزت و آبرو کے ساتھ اس سال کو اختتام پذیر فرما۔ آمین۔ انشاءاللہ آنے والی کل کی شب بعد نماز عشاء فوراً تقریری پروگرام شروع ہوگا۔ آپ تمامی حضرات عشاء کے بعد فوراً محفل میں تشریف لائیں اور انشاءاللہ الرحمن 10:15 بجے تک بیان ہوگا۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام، فاتحہ خوانی، پھر آپ حضرات گھر تشریف لے جائیں گے۔ یہ آپ کا ٹائم رہا، اور جتنے اس جشن میں مدعو ہیں ان حضرات سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ حضرات بھی ضروریات سے فارغ ہو کر فوری طور پہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ حضرات، سرکار اعلیٰ حضرت دین البرکت مجدد دین ملت علیہ رحمت رضوان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت، ہم سب کے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ،
میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ اور مجاز دیتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والوں، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والوں، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھا ہے چندرانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے وقت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے میں خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ سنانے سے قبل بہتر و مناسب میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیں نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ اسی ٹاپک پہ تھوڑی دیر میں بیان کروں گا۔ حضرات دیکھیے ذکر شہید اعظم، جشن شہید اعظم میں آپ تمامی حضرات شرکت حاصل کیے ہوئے ہو۔ انشاءاللہ تعالی ایک کے بعد دیگرے 10 تقریریں آپ کو شہیدان کربلا کے نام پہ سنائی جائیں گی۔ دیکھیے آج میں آپ حضرات کو نام بتا رہا ہوں، جو سلسلہ در سلسلہ ہر تقریروں میں نام آپ کو سنائی پڑے گا۔ حضرت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کو سننا پڑے گا، حضرت ابو بکر کا نام سننا پڑے گا، حضرت عمر کا نام سننا پڑے گا، حضرت عثمان غنی کا نام سننا پڑے گا، حضرت مولا کائنات شیر خدا کا نام سننا پڑے گا، حضرت امام حسن کا نام سننا پڑے گا، حضرت امام حسین کا نام سننا پڑے گا، حضرت امام مسلم کا نام سننا پڑے گا، اور محمد کا نام سننا پڑے گا۔ یہ سب کون ہیں؟ اب کو انشاءاللہ تقریر ہی میں سنایا جائے گا کہ حسن کے لیے کون ہیں، حسین کے لیے کون ہیں، علی اکبر کا نام آئے گا، علی اکبر کا نام آئے گا، حضرت قاسم کا نام آئے گا، زینب صاحب کا نام آئے گا، شوہر بانو کا نام آئے گا، حضرت سہرا کا نام آئے گا، پورے خاندان اہل بیت کا نام ایک ایک کر کے آپ کو انشاءاللہ سننا ہوگا۔ حضرت زینب امام حسین کی بہن ہے، حضرت سکینہ امام حسین کی بیٹی ہے، حضرت علی اکبر امام حسین کے بیٹے ہیں، حضرت علی اکبر امام حسین کے بیٹے ہیں، حضرت زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، حضرت امام حسن علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی نبی پاک کے داماد ہیں اور صحابی رسول ہیں، حضرت عثمان غنی یہ صحابی رسول ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، حضرت ابو بکر خلیفہ اول ہیں، صحابی رسول ہیں اور نبی کے خسر ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم یہ صحابی رسول ہیں، امیر المومنین ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے دیکھیے اللہ نے اعلان فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، انہیں مردہ مت کہو۔ حضرات دیکھیے عقل حیران ہو جاتی ہے کہ بازو کٹ رہا ہے، بازو چھوٹ رہا ہے، سینہ چھوڑ رہا ہے، گردن جسم سے جدا ہے، سر جسم سے جدا ہے، گردن کٹ گئی ہے، پھر بھی قرآن نے چیلنج کر دیا ہے انہیں مردہ گمان مت کرو، انہیں مردہ مت سوچو۔ سرکار کی حدیث ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے وہ جو شہید ہوتا ہے اسے ذرا سا بھی درد نہیں ہوتا ہے، بس صرف ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چوٹی نے کاٹ لیا ہے یا کسی نے انگلی سے مسل دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف اتنے درد ہوتا ہے، عقل ماننے کو تیار نہیں ہے، پھر عقل حیران ہے کہ آخر قرآن چیلنج کر رہا ہے، اور عقل کہہ رہی
रही है कि जिंदा हम उसे मानेंगे जो सामने दिखाई दे, जिंदा हम उसे मानेंगे जिसको हम देखते हैं, जिंदा हम उसे मानते हैं जो अकल सामने आ जाए और उससे हम कलामी हासिल किया जाए, वही तो जिंदा है। लिहाजा मुसलमानों, जिंदा होने के लिए अकल यही तसव्वुर कर रही है, लेकिन अकल को आओ मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अकल सुन, अगर जिंदा होने की ये दलील है कि जो नफ्सा नफीस सामने आ जाए, जिससे हम कलामी किया जाए, जो सामने मुसाफा करता वही जिंदा माना जाएगा, तो बहुत सी ऐसी मखलूक है अल्लाह की जिसे आप महसूस करते हो लेकिन देखते नहीं हो। जैसे हवा चल रही है, हवा एहसास होता है, बदन से मस होती है, आपको एहसास हुआ हवा चल रही है, आपके बदन से छू के जा रही है, आप समझ रहे हो हवा चल रही है, पत्ते को हिला रही है, आप समझ रहे हो हवा चल रही है। हवा की जिंदगी की शहादत आपकी अकल मान रही है, जबकि अकल देख नहीं रही है, निगाह देख नहीं रही है। इस बात से पता ये चलता है कि बेशक बहुत सी ऐसी मखलूक है जो देखने में नहीं आती है, एहसास तर्क किया जाता है और अकल तस्लीम करती है। लेकिन आज मैं कहता हूँ, मुसलमान, आज तक आपने हवा को नहीं देखा है। आप कहोगे मौलाना नहीं, एहसास हुआ है कि हवा चल रही है, दिखाई नहीं दी है, एहसास सिर्फ करते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हवा को देखा गया है और आपने देखा है, करीब से नहीं दूर से देख रहे हो। जब हवा गर्द गुबार लेके, तूफानी रंग लेके जब चलती है तो हवा को दूर से देखने वाला समझ जाता है, देखिए आधी आ रही है, लोग समझ जाते हैं आधी आ रही है। वही हवा तो पहले थी जब वो टाको साफ होके चल रही थी, अपने अंदर कर्ज लेके नहीं चली थी, तो इंसान की निगाह से वो चलती, लेकिन एहसास हो रहा था। लेकिन वही हवा जब गर्द गुबार का लिबादा और दुनिया के सामने आती है तो हर कोई समझता है आधी आ रही है, हर कोई समझता हर कोई समझता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया शरिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गोया जो रूह पाक होती है वो जिस्म जिस्मानियात के साथ आती नहीं, जिंदा है। हदीस रसूल है कि सिर्फ उनको चूटी काटने के बराबर होता है। चूटी जैसे काटती है किसको? जो अल्लाह की राह में शहीद होता है। अकल फिर नहीं मानती है। आप बताइए, दूर न जाइए, आप किसी शहर पूना में अस्पताल के अंदर आदमी जाता है, उसके बदन को चेक किया जाता है और उसके बदन के अज़ू को निकाल के बाहर रखा जाता है, आदमी को एहसास तक नहीं होता। क्यों? आप कहोगे मौलाना दवा का असर है, दवा गालिब है। जब दवा का असर हो जाता है, असर दवा कर गई तो फिर आदमी के बदन को चीर दो, आदमी के बदन की गोश्त को निकाल दो, एहसास तक नहीं होता। ऐसे जब अल्लाह की रजा के लिए कोई बंदा उसकी रजा हासिल करने के लिए अपनी जान देता है तो अल्लाह का दीदार नसीब होता है, और दीदार जब गालिब होता है तो उसे एहसास जख्म नहीं होता है, इसलिए उसे जरा सा भी तकलीफ नहीं होता, वो जान दे देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे मिसाल देंगे तो वक्त चला जाएगा। शहीद दुनिया में इंसान है तो इंसान, लेकिन इंसान के कई दर्जे हैं। कुछ इंसान ऐसे हैं जो स्पीकर है, कोई इंसान है वजीर आजम है, कोई इंसान है सदर जमहूरिया है। उसी इंसानों में एक इंसान ऐसा है कि जिसको घर वाले देखना पसंद नहीं करते, वो है कौड़ी, वो है बीमार, उसे घर वाले देखना पसंद नहीं करते। इंसानों में कई दर्जे हैं। अब इंसान में मोमिन और गैर मोमिन, मोमिन में भी कई दर्जे हैं। मोमिनों में सबसे ऊंचा दर्जा अगर किसी का है तो इमामुल अंबिया का है। इमामुल अंबिया के बाद तमाम अंबिया मुरसलीन है, सहाबाए किराम है, ताबई तबई ताबईन है, अइम्मा मुत्तकीन है, औलियाए कामिलीन है, शुहदा और सिद्दीकीन है। ऐसे सिलसिला दर सिलसिला दर्जात बढ़ते चले आए। तो इन शहीदों में
شہید اسے کہا گیا جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربان ہوا۔ قرآن نے کہا کہ انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ دیکھیے